السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جنوبی افریقہ نے آج جمعرات کو عالمی عدالت سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم جاری کرے، جہاں اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور دہشت گردانہ حملے کر رہا ہے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت میں جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف لائے گئے مقدمے کی سماعت کے پہلے دن کے اختتام پر سامنے آئی ہے۔ اسرائیل ان الزامات کا جمعے کو جواب دے گا۔ اسرائیل کو جمعرات کے روز عالمی عدالت میں غزہ میں اپنی جنگ میں نسل کشی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پہلے رہائشی شمالی علاقوں میں واپس آئے، جہاں اسرائیلی افواج نے مکمل تباہی کے مناظر چھوڑ کر انخلا شروع کر دیا ہے۔ 3 ماہ کی اسرائیلی بمباری نے تنگ ساحلی انکلاؤ کا ایک بڑا حصہ برباد کر دیا ہے، جس سے 23,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور تقریباً 23 لاکھ فلسطینیوں کی پوری آبادی کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ ایک اسرائیلی ناکہ بندی نے خوراک، ایندھن اور ادویات کی سپلائی کو تیزی سے محدود کر دیا، جس سے اقوام متحدہ اسے انسانی تباہی کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے اس کا واحد انتخاب غزہ پر حکمرانی کرنے والے اسلامی گروپ حماس کو ختم کرنا ہے۔ ہنلی انڈیکس کی جانب سے رواں برس 2024 کے لیے دنیا کے طاقتور اور کمزور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری کی گئی۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق ہنلی انڈیکس کی 2024 کی فہرست میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین پاسپورٹ سنگاپور، جاپان، فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین کا قرار پایا، جس کے پاسپورٹ پر بغیر ویزا کے دنیا بھر کے 227 میں سے 154 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ ہنلی انڈیکس کی جاری کردہ فہرست میں دوسرے نمبر پر 3 ممالک ہیں، جن میں فن لینڈ، جنوبی کوریا اور سویڈن شامل ہے۔ ان ممالک کے شہری دنیا کے 193 ملکوں میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ ہنلی پاسپورٹ انڈیکس کی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر 4 یورپی ممالک آسٹریا، ڈنمارک، آئرلینڈ اور نیدرلینڈز کو دنیا کے 192 ممالک تک ویزا فری رسائی حاصل ہے۔ یونان، مالٹا اور سوئٹزرلینڈ اس فہرست میں 5ویں نمبر پر، جبکہ آسٹریلیا، جمہوریہ نیوزی لینڈ اور پولینڈ 6 نمبر پر۔ دوسری جانب کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والے 104 ملکوں میں افغانستان کا پہلا اور پاکستان کا مسلسل 34 سال چوتھا نمبر ہے۔ پاکستان کے شہریوں کو 34 ممالک تک ویزا فری رسائی حاصل ہے۔ بدترین پاسپورٹ کی رینکنگ میں پاکستان سے نیچے صرف 3 ممالک ہیں، جن میں شام، عراق اور افغانستان شامل ہے۔ ہنلی پاسپورٹ انڈیکس کی درجہ بندی میں ہندوستان کا نمبر 80واں ہے، جس کے شہریوں کو 57 ملکوں تک ویزا فری رسائی حاصل ہے، جبکہ چین 62ویں نمبر پر ہے، جس کے شہری 85 ملکوں میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ دیگر جنوبی ایشیا ممالک نے پاکستان سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کی مجموعی درجہ بندی بدستور کم ہے۔ بنگلہ دیش 42 ممالک تک بغیر ویزا کے رسائی کے ساتھ 97ویں نمبر پر ہے۔ سری لنکا صرف 1 درجہ ترقی کے ساتھ 96ویں نمبر پر ہے۔ نیپال 98ویں نمبر پر ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ ان کا غزہ پر مستقل قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد غزہ کو حماس سے پاک کرانا اور اسرائیلی شہریوں کی بازیابی ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے بعد غزہ سے فوج بلا سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے وزیراعظم نتنیاہو کو درپیش پارٹی بغاوت کا انکشاف کیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیراعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کو خدشہ ہے کہ ان کی لیکوڈ پارٹی میں مایوسی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر انہیں ہٹانے کی مشترکہ کوشش کر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپڈ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کی یش ایڈ پارٹی نتنیاہو کی جگہ لیکوڈ پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ روس وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین نے ہمارے علاقے روسٹوف اور دارالحکومت ماسکو کے جوار کے علاقوں تولا اور کالوگا پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ وزارت دفاع سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق یوکرین کی طرف سے رات گئے اور صبح کے وقت روسی زمین پر دہشت گردانہ ڈرون حملوں کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ روسٹوف میں 2 اور تولا اور کالوگا میں ایک طیارہ ٹائپ ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ ہم جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ چین، امریکہ، بھارت، جاپان اور روس دنیا میں ہمارا نمبر 5واں اور یورپ میں ہم پہلے نمبر پر ہیں۔ پوٹن نے روس کے شہر باروسک میں ایک اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے روس مرکزی بینک کے شرح سود کو گرانے کا یقین ظاہر کیا اور بیرونی ممالک کے روس پر دباؤ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہر طرف سے ہمارا دم گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم شدید دباؤ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یورپ کی سب سے بڑی اقتصادیت ہے۔ ہم جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں 5ویں نمبر پر اور یورپ میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔ صدر پوٹن نے کہا کہ روس نے قوت خرید کے اعتبار سے پورے یورپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن فیکس ملی آمدنی میں اضافے کے حوالے سے ابھی مزید کام کرنا ضروری ہے۔ ابھی ہمارے کام کرنے کے اور بہت سے موقع ہیں۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں 6.4 کے شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکن جیولوجیکل ریسرچ سینٹر کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق آج جمعرات کے دن 1:52 پر آیا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.4 تھی اور اس کا مرکز صوبہ بدخشاں کی تحصیل جرم میں تھا۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 206 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی اور اس کے جھٹکے دارالحکومت کابل اور ملک کے شمالی صوبوں کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں تاحال کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سلطنت عمان کے فرمانروا سلطان ہاشم بن طارق کو اقتدار نشینی کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے سلطان ہاشم بن طارق کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے سلطان ہاشم کے نام اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ ہم آپ کے لیے صحت و عافیت اور سلطنت عمان کے لیے ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ سعودی قیادت نے سعودی عرب اور عمان کے درمیان برادرانہ تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے اسے ہر شعبے میں فروغ دینے کی امید بھی ظاہر کی ہے۔ سعودی وزارت ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان اور ان کے قطری ہم منصب عبد الرحمن بن حمد الثانی نے دوحہ الاولی براہ راست روٹ کا باضابطہ افتتاح کیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق قطر ایئر ویز نے یہ براہ راست روٹ حال ہی میں متعارف کرایا ہے، جو ثقافتی ورثے عوامی بیداری کی تشکیل میں اہم قدم ہے۔ شہزادہ بدر نے کہا ہے کہ دوحہ سے الاولی کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز دونوں ممالک میں جدید نیٹ ورکس کے ذریعے تعلقات مضبوط بنانے اور مل کر کام کرنے کے نقطہ نظر کی تصدیق کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سیاحتی مقام کے طور پر ہم الاولی کے لیے پروازوں میں متوقع اضافے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ قطر کے وزیر نے کہا ہے کہ ترقی کے اس سفر میں سعودی بھائیوں کے ساتھ مل کر الاولی میں بین الاقوامی پروازوں کی تعداد مختلف مراحل میں بڑھائی جائے گی۔ شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ نیا راستہ ثقافتی تعلقات کو بڑھانے اور مضبوط بنانے میں اہم قدم ہے، جو قطر سعودی رابطہ کونسل کی ثقافت، سیاحت اور تفریح کمیٹی کے کردار کی تصدیق کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ایرانی ہم منصب نے آج جمعرات کو ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں غازہ پٹی اور اس کے آس پاس کے تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے والی تدابیر کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں خطے کے تازہ ترین حالات پر بھی زیر بحث عمل میں لائی گئی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ قومی خلائی پروگرام کے سلسلے میں پہلی دفعہ ہمارا کوئی شہری سائنس مشن کے ہمراہ خلا میں جا رہا ہے۔ ہمارا اہداف پورا ہونے کو ہے۔ ترکیہ تمہیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ صدر اردوغان نے اپنے سوشل میڈیا پیج سے ترکیہ کے پہلے خلائی مسافر آلبائی آلپر گزیر اوجی کی ویڈیو شیئر کی۔ ویڈیو کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ ہمارا ترکیہ کے خلائی پروگرام کے دائرہ کار میں اپنے کسی شہری کو خلائی مشن کے ہمراہ اسپیس میں بھیجنے کا ہدف پورا ہونے کو ہے۔ یہ کامیابی ترکیہ کے لیے سرمایہ فخر ہے۔ واضح ہے کہ ترکیہ کے پہلے خلاباز آلپر گزیر اوجی 17 اور 18 جنوری کی درمیانی شب ترکیہ کے مقامی وقت کے مطابق رات 1:11 پر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہ 14 دن تک خلائی اسٹیشن پر رہیں گے اور سائنسی تحقیقات کے لیے خلا میں بعض تجربات کریں گے۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے حکمراں بنگلہ دیش عوامی لیگ کی رہنما شیخ حسینہ کو ملک کی نئے وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے طور پر یہ محترمہ حسینہ کی مسلسل چوتھی مدت کار ہے۔ شہاب الدین نے KOAL کی رہنما حسینہ کو جنوبی ایشیائی ملک کی نئے وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن میں کہا کہ صدر نے محترمہ حسینہ کو نئی حکومت بنانے کی دعوت بھی دی، کیونکہ ان کی پارٹی نے پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل کیا۔ پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز احسن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ آج جمعرات کی شام کو جسٹس اعجاز احسن نے اپنا تحریری استعفیٰ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھیج دیا۔ صدر مملکت کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں جسٹس اعجاز نے
لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج، چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کام کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، تاہم میں اب مزید سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آئین کے آرٹیکل 206(1) کے تحت بطور جج سپریم کورٹ فوری استعفیٰ دے رہا ہوں۔ جسٹس اعجاز احسن سینیٹری لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھے اور رواں سال اکتوبر میں چیف جسٹس بننے والے تھے۔ چیف جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس کی آج کی سماعت میں جسٹس اعجاز احسن شریک نہیں ہوئے تھے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں شکایت پر کارروائی کا سامنا کر رہے سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر اکبر نقوی مستعفی ہو گئے تھے۔ منگل کو سپریم کورٹ نے جسٹس نقوی کے خلاف سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔